کی مدح ہے جو علی ابن الحسین ہے، جو سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کی زینت، جو زین العابدین ہے، سجدہ گزاروں کا سردار ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، جو کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہا، لیکن کس عالم میں کہ منحال کہتے ہیں کہ بابا کو اتنا روتے تھے خون کے آنسو کہ اکثر سامنے رکھا ہوا پانی آب مضاف ہو جاتا تھا اور امام کو پانی بدلنا پڑتا تھا۔ ارباب عزا، خدا آپ کو کسی میں نہ رلائے، ابھی آپ کو تابوت اٹھانا ہے اس بے کس کا۔ میں نے اکثر بچپن سے دیکھا ہے نا، بہت سارے تابوت اٹھتے ہیں، جب تابوت اٹھتے ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تابوت میں تیر لگا ہوتا ہے، ادھر سے یہ حسن کے جنازے پہ، کیونکہ تیر چلائے گئے تھے، حسین کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے، یہ سارے تابوتوں میں تیر لگتا ہے، لیکن جب حسین کے بیمار کا تابوت اٹھتا ہے ساتھ میں زنجیر رکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کربلا سے کوفہ سے شام تک، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو ہار باب عزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، چوتھے امام کو پرسہ دینا ہے، اسے پرسہ دینا ہے کہ جس نے رو رو کے کہا تھا سجاد کیسے نہ روئے، یوسف اپنے باپ کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے، مگر یعقوب یہ جان کے بھی کہ وہ زندہ ہیں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ارے میرے گھر سے 70 جوان ایک دن میں میری آنکھوں کے سامنے۔ ارباب عزا، تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو کربلا میں جب صبح نمودار ہوئی تو بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں، یتیموں کے گلے میں رسیاں، بے کجاوا نہ تھا، مگر جو بیمار تھا اسے جبرن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ تاریخ کہ سجاد کے پاؤں کی بیڑیاں بہت موٹے لوہے سے بنائی گئی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اور جب راستہ چلتے تھے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہسٹری میں جانتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹمپریچر جو اس وقت کا تھا نا، ایسا تھا کہ اگر زمین پر دانے ڈال دیے جاتے تھے تو وہ بھون جاتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسے میں اگر کوئی ننگے پاؤں چلے تو کیا عالم ہوگا، کیونکہ ریت میں پاؤں دھستے ہیں، جب پاؤں دھستے ہیں نا تو دھس کر فقط تلوے نہیں جلتے، اوپر تک کے گوشت و پوشت جل جاتے ہیں۔ ارباب عزا، بڑی موٹی بیڑیاں سجاد کے پیروں میں ہیں اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جو ریتیلا ہے، پتھریلا ہے، جو خاردار ہے، غیر تراشیدہ ہے۔ اس طرح کے راستوں سے جب چلتے تھے تو جانتے ہیں میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جناب سکینہ نے کہا تھا کہ چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا چاہیے، آپ فرات سے آ جاؤ، یہ کہا تھا نا۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ مرتے مر گئی لیکن پانی نہیں پیا۔ ہاں خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے۔ کسی مرتبہ زندان میں سید سجاد کے شانے پہ سر رکھے ہوئے سکینہ رو رہی تھی، سجاد سمجھا رہے تھے۔ یہ کس دن کی بات ہے جانتے ہو؟ جس دن جناب سکینہ کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، کہ اس دن جب اپنے بابا کو خواب میں سجاد نے دیکھا نا تو پھر رونا بند نہیں ہوا، سب نے چاہا کہ دلا سے دے کے سکینہ کو چپ کرا دے۔ آرام میں ٹہلنے لگے اور کرنا شروع کیا کہ میری بچی بہل جائے، میری بچی بابا کی یاد سے الگ ہو جائے، الگ کرنا شروع کیا۔ جانتے ہو سکینہ کیا کہتی ہے؟ اے بھیا سجاد، اب سننا، سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی۔ کسی کی 4 برس کی چھوٹی سی بہن ہو، پورے گھر کی چہیتی ہو، کڑیل جوان بھائی ہو، گود میں بہن کہہ رہی ہو اے بھیا اگر میں قید میں مر جاؤں تو مجھے کسی نرم جگہ پہ دفنانا،
کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. ارباب ادا، پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے. ارباب ادا. اور اسی عالم میں ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا سجاد. ہاں سکینہ. کہا بھیا یہ بتاؤ پیاس کی کتنی منزلیں ہیں؟ کہا پیاس کی تو بہت ساری منزلیں ہیں، مگر پہلی منزل یہ ہے کہ جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے تو زبان سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے. کبھی اوپر کے تلوؤں میں چپکتی ہے، کبھی نیچے کے تلوؤں میں چپکتی ہے. پھر پیاس کا دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ پیاسے کے آنکھوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، تہم سے بھاپ نکلنے لگتی ہے. کہا بھیا تیسرا اسٹیج؟ پوچھتے پوچھتے کہا بھیا پیاس کا آخری اسٹیج کیا ہے؟ کہا سکینہ جب پیاس کے آخری اسٹیج پر کوئی پہنچتا ہے نا تو پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے اور گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے. جانتے ہو سکینہ کہتی ہے بھیا سکینہ اسی منزل پہ پہنچ گئی ہے. سجاد تڑپ گئے. آج اس امام کا ماتم ہے جو بیماری میں بابا کو رو کے آیا، بے کفن لاشا قید میں سکینہ کو ننھی سی لحد بنا کر مدینے آ گیا وہ امام. لیکن جانتے ہو سکینہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، راستے بھر نہیں پیا، مگر جگہ جگہ ملتا ہے کہ وہ سکینہ پانی مانگتی تھی، کہیں یہاں پانی کہیں وہاں پانی، اور پانی مانگ مانگ کر سکینہ ایک لمحہ وہ آیا کہ مقام حمس آ گیا اور سکینہ ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے پانی پلانے والے کے پیچھے چل رہی کہ شاید پانی دے دے. نہیں دیا. سب کو پلا لیا، نہیں دیا. جانوروں کو پلا لیا، سکینہ کو پانی نہیں دیا. سکینہ اپنی ہمت نہیں ہار رہی ہے، پیچھے چلتی ہے. سوچا جب آخری جانور پی لے گا تب سکینہ کو ملے گا. لیکن جب جانور کو پلانے کے بعد پانی بچا تو بچی کے سامنے زمین پہ گرا دیا گیا. بچی تڑپ گئی. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سکینہ جب پانی پینا نہیں ہے تو بیٹا پانی مانگتی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں اپنے لیے نہیں مانگتی، بھیا سجاد کی بیڑیاں اتنا دہکتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے دہکتی بیڑیوں پہ ڈال دیں. ارباب ادا. ہاں ہاں 25 محرم سن 95 ہجری کی گھڑی آئی. ابھی مملکت کے ہشام بن عبد الملک نے اس امام کو زہر دے دیا جو اپنے بابا کا عزادار تھا. ارباب ادا میرے چوتھے امام کو زہر دیا گیا اور چوتھا امام زہر کتاب نہ لا کر رزم بقضائے ہی و تسلیما لامرہ کہا. ارباب ادا میرا چوتھا امام ہمارے آپ کے چوتھے امام کو غسل دینے کے لیے ان کے لال پانچویں امام آئے اور آ کر کے اپنے بابا کے تن سے لباس کو الگ کیا تو جانتے ہو چیخ مار کر ایسے روئے جیسے فاطمہ کی لاش کو غسل دیتے ہوئے علی روئے تھے. کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا جہاں گلے میں توق تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، وہاں بابا کو گوشت نہیں رہا. ارباب اعضا. اور ایک مرتبہ امام نے پانچویں اپنے بابا کو غسل دیا اور غسل دے کے جنازہ راستہ کیا. پانچویں امام نے مدینے میں اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا. جانتے ہو پانچویں امام کون ہے؟ 4 برس کا سن تھا کربلا میں سکینہ کے ساتھ ساتھ. جناب سکینہ کا سن ہے، پانچویں امام ہیں. انہوں نے دیکھا تھا میرا بابا جب کربلا سے گزرا تو اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن تھا. جنازہ اٹھاتے ہوئے امام باقر نے کہا تھا اے بابا آپ کا جنازہ بیٹا اٹھا رہا ہے، مگر بابا آپ کا بابا بے گورو کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا.